سیاسی تجزیہ کار آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور فوجی اسٹیبلشمنٹ بدستور ایک پیج پر ہیں اور کپتان کے متحارب نواز لیگ کے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کے امکانات ختم ہو گئے لگتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں نواز لیگ کی حکومت کا خاتمہ دراصل اس کے مزاحمتی بیانیے کی شکست ہے، لیکن دوسری جانب نواز لیگ کا یہ اصرار ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوئے اور تحریک انصاف کا جتوانا دراصل نواز لیگ کو مزاحمتی بیانیہ چھوڑ کر مفاہمتی بیانیہ اپنانے پر مجبور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں نواز لیگ کو تیسرے نمبر پر رکھ کر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر میاں صاحب اور ان کی بیٹی نے محاذ آرائی نہ چھوڑی تو آئندہ عام انتخابات میں بھی اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابی مارکے میں نون لیگ کی شکست اور پی ٹی آئی کی فتح سے ملک کے کئی حلقوں میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار، انتخابات میں دھاندلی، پیسے کے استعمال اور نون لیگ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ کچھ ناقدین پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں بڑھتی ہوئی قربت کا بھی غور سے جائزہ لے رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں نون لیگ کی سیاسی مشکلات میں اضافے کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ کئی ناقدین کا خیال ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نون لیگ کی شکست نواز شریف کے بیانیے کی شکست ہے اور یہ اس بات کی بھی عکاس ہے کہ ملک کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نواز شریف اینڈ کمپنی سے خوش نہیں ہے۔ انتخابی نتائج سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی راہیں اب مکمل طور پر جدا ہو گئی ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ نواز لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب کسی طرح کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک نون لیگ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تاہم ان نتائج پر شہباز شریف بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ طاقتور اداروں سے ٹکر لے کر نون لیگ سیاسی جگہ نہیں بنا سکتی۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ شکست اس بات کا اشارہ ہے کہ نون لیگ کو پاکستان میں ہونے والے اگلے عام انتخابات میں بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر کے نتائج سے اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ ہم نواز شریف کے بیانیے سے ہٹ جائیں اور مریم نواز سیاسی منظرنامے سے آؤٹ ہو جائیں تاکہ شہباز شریف آگے آ سکیں، لیکن نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کا اصرار ہے کہ وہ ان کے بیانیے سے کسی طور پر دستبردار نہیں ہوں گے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکست نواز شریف کے بیانیے کی شکست ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ مریم نواز کے قریبی لیگی رہنما کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کو کل بھی عوام میں پذیرائی حاصل تھی اور آج بھی حاصل ہے اور سب جانتے ہیں کہ کشمیر کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہیں تھی اور اس نے پی ٹی آئی کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزاحمتی دھڑے سے تعلق رکھنے والے لیگی کہتے ہیں کہ ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن سے پہلے ایک فوجی افسر رشوت لیتے ہوئے بے نقاب ہوا لیکن اس کے باوجود پیسے کا بے دریغ استعمال ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی حمایت کی اور ایسے امیدوار بھی جتوا دیے جن کا آزاد کشمیر میں کوئی انتخابی حلقہ بھی نہیں ہے۔ معروف سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی فتح کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے بعد آزاد کشمیر کے بہت سے روایتی سیاستدانوں نے پی ٹی آئی کی طرف رخ کر لیا تھا جس نے ان سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں جگہ دی۔ اس کے علاوہ یہ روایت بھی رہی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت اسلام آباد میں حکومت بناتی ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اسی کی حکومت ہوتی ہے کیونکہ وہاں کے عوام سوچتے ہیں کہ سارے ترقیاتی منصوبے موجودہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں جبکہ افسر شاہی کے تمام افراد بھی پاکستان سے آتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جماعت کو کامیاب کرایا جائے جس کی اسلام آباد میں حکومت ہو تاکہ فنڈز کے حصول میں دشواری نہ ہو۔ لہٰذا سہیل وڑائچ کا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔